بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارس، بیارس کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنیک نام، لمکنیک نام کے بیٹے نو، نو کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالک، شالک کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے ساروق، ساروق کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے العیسیٰ، العیسیٰ کے بیٹے علیسیٰ، علیسیٰ کے بیٹے عود، عود کے بیٹے اوہ، اوہ کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معید، معید کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف ہیں اور عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہیں اور ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہیں اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت کہ مسلمانوں اپنے گرم گرم بستروں کو چھوڑ کے اور ہماری ماں اور بہنیں بھی سننے کے لیے آئی ہیں، اس نبی کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو جس نبی کا ذکر اذانوں میں ہے، اس نبی کا چرچہ سننے کے لیے آئے ہو جس نبی کا ذکر پورا قرآن کریم نبی کی تعریف و توصیف سے بھرا ہوا ہے، اس نبی کا ذکر سننے کے لیے آئے ہو جن کا چرچہ جنت میں ہے، اس نبی کا ذکر جمیل سننے کے لیے آئے ہو جن کا چرچہ لامکاں میں ہے، جن کا چرچہ زمین میں ہے، جن کا چرچہ آسمان میں ہے، عالموں کی گفتگو میں نبی کا چرچہ ہے، مفتیان کرام کے فتووں میں نبی کا چرچہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہاں نبی کا ذکر نہیں ہے؟ کلمہ طیبہ میں نبی کا ذکر ہے، اذانوں میں نبی کا ذکر ہے، نبی اس کے علاوہ نماز میں نبی کا ذکر ہے، ہر جگہ نبی کا ذکر ہے۔ میرے بریلی کے امام کا قلم عشق رسول میں جھوم کر کے بولا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان۔ کے ذکر سے جو ہے نبی سے سب پیار کرتے ہیں، کنکر بھی نبی سے پیار کرتے ہیں، لکڑی بھی نبی سے پیار کرتی ہے، پتھر بھی نبی سے پیار کرتے ہیں۔ آپ پوچھیں گے سید صاحب قبلہ لکڑی نبی سے کس طرح سے پیار کرتی ہے، ذرا اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ روشنی ڈال دیں گے تو آؤ ذرا میں بتاتا ہوں، حدیث شریف کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک عورت نبی کی بارگاہ میں آئی، یا رسول اللہ میں نے آپ کے لیے ایک لکڑی کا ممبر بنایا ہے، اس ممبر پر ٹیک لگا کے آپ جمعے کا خطبہ دیا کریں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی ممبر اس وقت مسجد نبوی میں موجود نہیں تھا۔ جب میرے آقا نے کو اس عورت نے لکڑی کا ممبر پیش کیا نا، میرے آقا ہدیہ قبول فرما لیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، اب لکڑی کا ممبر بنا کے رکھ دیا گیا، حضور علیہ السلام نے چند جمعوں اس لکڑی کے ممبر سے ٹیک لگا کے جمعے کا خطبہ آپ نے ارشاد فرمایا، لیکن جب چند مہینے گزر گئے صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا اور حضور کے لیے 3 سیڑھیوں والا ایک پکا ممبر بنا دیا۔ محبت سے سبحان اللہ، ایک پکا ممبر، یعنی کہ عشق کی داستان بتا رہا ہوں، ایک عاشق کیسا ہونا چاہیے، محبت رسول کسے کہتے ہیں، عشق رسول کسے کہتے ہیں۔ آج آئے ہو نبی کی محبت میں، آج آئے ہو نبی کے پیار میں، ذرا سن کر کے جانا۔ جب لکڑی کا ممبر ہٹایا گیا نا، حضور کے لیے ایک پکا ممبر 3 سیڑھیوں والا بنا دیا گیا، اور حضور نے پھر لکڑی کے ممبر سے ہٹ کر جب پکے ممبر پہ ٹیک لگا کے جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو ایک طرف سے رونے کی آواز آنے لگی، رونے کی آواز آنے لگی۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، اللہ اکبر کبیرہ، دائیں دیکھا رونے والا نظر نہیں آ رہا ہے، آواز تو آ رہی ہے، بائیں طرف دیکھا رونے کی آواز تو آ رہی ہے لیکن رونے والا نظر نہیں آ رہا ہے، اوپر دیکھا لیکن رونے والا نظر نہیں آ رہا ہے۔ یا رسول اللہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام سے پریشان مت ہو، یہ جو لکڑی کے ممبر ہے جو میرے لیے بنایا گیا تھا، یہ لکڑی کا ممبر میری جدائی میں رو رہا ہے۔ سبحان اللہ، کس کی جدائی میں رو رہا ہے؟
حضور کی جدائی میں لکڑی جو بے جان چیز ہوتی ہے جس کو کاٹ کر کے لایا گیا تھا، حضور کے لیے وہ لکڑی کا ممبر رو رہا تھا۔ صحابہ نے کہا اگر تھوڑی دیر وہ اور رو لیتا تو ہمارے جگر پھٹ جاتے، ہمارے جگر پھٹ جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا اندازہ لگاؤ۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نیچے اترے اور لکڑی کے ممبر کو اپنے آغوش محبت میں لے لیا۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے اس کو اپنے آغوش میں لیا اور آپ نے فرمایا اے لکڑی کے ممبر تو خاموش ہو جا، اگر تو یہ چاہتی ہے لکڑی سے، آپ نے فرمایا کہ جہاں سے تجھ کو کاٹ کے لایا گیا ہے میں تجھ کو وہیں پر لگا دوں، تو پھر تیرا تنا بڑا ہوگا اور پھر تجھ سے پھل نکلیں گے، لوگ کھائیں گے، لوگ تجھ سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر تو یہ چاہتا ہے تب میں ایسا کر دوں گا، اور اگر تو یہ چاہتا ہے، اس تنے سے فرمایا میں تجھے یہاں سے جنت میں لگا دوں، جنت میں تجھ سے پھل نکلیں گے اور انبیاء کرام کی جماعت تجھ سے کھائے گی، اگر تو یہ چاہتا ہے تب میں ایسا کر دوں گا۔ لکڑی کے ممبر نے کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں لگا دیجئے۔ میرے آقا نے جو ہے اس کو جو ہے مسجد نبوی کے اندر گاڑ دیا، اور جنت کے اندر اس کے پھل آئیں گے، نبیوں کی جماعت کل قیامت کے دن اس سے کھائے گی۔ سبحان اللہ، ذرا اندازہ لگاؤ۔ اور اس حدیث شریف سے جو ہے نبی کا اختیار کل بھی ثابت ہوتا ہے کہ نبی مالک کو مختار ہے۔ یہ حدیث شریف جو ہے وہابیہ گیا بنا کے منہ پر کھلا تماچا ہے۔ حضور اگر مالک کو مختار نہیں ہوتے اس لکڑی کے ممبر کو جو ہے جنت میں کیسے لگا دیتے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے اپنی عطا سے اپنے نبی کو مالک کو مختار بنا دیا ہے۔ میرے بریلی کے امام کا قلم عشق رسول میں جھوم کر کے بولا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت حضرت بہت بے شک۔ اس حدیث شریف سے نبی کا اختیار ثابت ہوا کہ حضور جو ہے مالک کو مختار ہے۔ سبحان اللہ۔ جی جی بے شک۔ ارے تبھی تو لگا دیا جنت میں، ارے ہے نہیں ہے؟ اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی کھیت ہو، آپ اس کے اندر فصل تبھی کریں گے جب آپ اس کے مالک ہوں گے۔ اگر کوئی اور لگائے گا تو آپ اس کو منع کر دیں گے، لیکن ہمارے حضور کو خود نہیں اللہ پاک نے اپنی عطا سے مالک بنایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا سنیوں کا صحیح العقیدہ ہے۔ عقیدہ آج لوگ الزام بھی لگاتے ہیں کہ معاذ اللہ بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کو علم غیب خود بخود حاصل ہے، نبی کو اختیار خود بخود حاصل ہے۔ اس سامنے چینل چل رہا ہے، پورے بھارت میں یہ تقریر سنی جائے گی۔ میں بتاتا ہوں دیکھ کتنا اچھا عقیدہ ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ نبی کو علم غیب خود بخود حاصل ہے، نہیں، بلکہ بریلویوں کا سنی صحیح عقیدہ، لوگوں کا عقیدہ یہ ہے نبی کے پاس جو بھی شانیں ہیں، جو بھی اختیار ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکیت عطا فرمائی ہے، وہ خود بخود نہیں بلکہ سب وہ اللہ کی عطا سے ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے گا نبی کو علم غیب خود بخود ہے، نبی کو اختیار خود بخود ہے، نبی مالک کو مختار خود بخود ہے، تو پھر وہ کافر ہو جائے گا۔ جی جی کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ ہمارا عقیدہ ہے نبی کے پاس جو بھی شانیں ہیں سب اللہ پاک کے دینے سے ہے۔ سبحان اللہ، سب اللہ پاک نے ان کو عطا فرمائی ہے۔ اب ذرا آگے بڑھو۔ آج لوگ جو ہے سیدھے سادے انسان کو پکڑتے ہیں اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ ایک سیدھے سادے عوام میں سے کسی انسان کو پکڑ لیا اور اس کے سامنے قرآن کی ایک آیت پیش کر دیتے ہیں، دوسری چھپا دیتے ہیں، ایک حدیث سے پاک پیش کرتے ہیں، دوسری چھپا دیتے ہیں اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ عوام میں سے تم پکڑتے ہو، اگر تمہارا 56 انچ کا سینہ ہے، اہل سنت کے کسی عالم دین سے مقابلہ کر کے بتا، تب پتا چل جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی ولی نہیں ہے، تمہارا کوئی ہیلپر نہیں ہے، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ بے شک اس آیت پہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، لیکن سن کے جانا صرف یہی آیت نہیں، دوسری آیت آپ پڑھو۔ اللہ پاک
پاک فرماتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ تمہارا ولی ہے، رسول تمہارے ولی ہے، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے توحید کو مانا، جنہوں نے رسالت کا اقرار کیا، وہ لوگ تمہارے ولی ہیں۔ اب ایک آیت تو منع کر رہی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، تمہارا کوئی ہیلپر نہیں ہے، دوسری آیت کہہ رہی ہے اللہ بھی تمہارا مددگار ہے، نبی بھی تمہارے ہیلپر ہے، اس کے علاوہ ایمان والے بھی تمہارے مددگار ہیں۔ اب ان دونوں آیتوں کے درمیان مسئلے کا سولویشن کیا ہے، مطابقت کیسے کی جائے گی؟ تو حل یہ ہے سنیوں، جو حقیقی ولی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہے، اس کے بنانے سے غوث اعظم ہمارے ولی ہے، اس کی عطا سے غریب نواز ہمارے ولی ہے، اس کی عطا سے صابر پاک ہمارے ولی ہے، اعلیٰ حضرت ہمارے ولی ہے، وہ ذاتی ولی ہے، یہ سب کے سب عطائی ولی ہے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ وہ ذاتی ولی ہے، یہ سب کیا سبحان ہے؟ اللہ، عطائی ولی ہیں، عطائی ولی۔ ہم عطائی مانتے ہیں ان کو، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ عقیدہ آپ اپنا رکھو، بہت سچا سنی صحیح العقیدہ کا معاملہ ہے، ایسا عقیدہ یار کائنات میں کسی کا ہو لا کر کے دکھاؤ، سبحان اللہ۔ سبحان جیسے ہم اللہ، سنیوں کا عقیدہ ہے، اگر اسی ٹاپک پہ روشنی ڈالوں وقت بہت گزر جائے گا۔ بس ایک بات اور بتاتا ہوں آپ کو، ایک صحابی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت ربیعہ بن کعب، محبت سے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا نام ہے؟ زور سے بولو، ربیعہ۔ آج تک نام بھی لوگ بڑے عجیب رکھتے ہیں، پنکو پنکو، سونو پونو، گھسیٹا مسیٹا، نام بھی لوگ ایسے رکھتے ہیں جس کا کوئی نہ معنی ہے نہ مطلب ہے، ایسے لوگ نام رکھتے ہیں۔ اور ہمارے ماں اور بہنوں کے یہاں جیسے کوئی بچے کوئی نام پوچھیں گی نا، یہ مولوی صاحب نام بتا دو کوئی اچھا، اب ایسے نام بتا دو کوئی اچھا سا، کہہ رہا ابو ذر رکھ دو، ابو عبیدہ رکھ دو، ابو تراب رکھ دو، ابو جندل رکھ دو۔ مولانا صاحب تھوڑا پرانا سا لگ رہا ہے، کوئی ایسا نیا نک نیم نہ ہونا چاہیے کہ محلے میں کسی کا نام۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، نام اچھا رکھنا چاہیے، اچھے نام کا اچھا اثر پڑتا ہے، برے نام کا برا اثر پڑتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت کے اندر لکھا ہے جن لوگوں کا نام محمد ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے نبی کو بلائے گا، محمد میرے پاس آ جاؤ، تو جتنے لوگوں کے نام محمد ہوں گے سب آ جائیں گے۔ رب فرمائے گا میں نے تو اپنے نبی کو بلایا تھا، تم کیوں آ گئے؟ یا اللہ ہمیں ایسا لگا جیسے کہ تو نے ہمیں بلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم ہے تمہارا نام میرے نبی کے نام پر ہے، آج میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا بلکہ اپنے نبی کے نام محمد کے صدقے میں تمہیں جنت کا حقدار بناؤں گا۔ جنت کا زور سے بولو، حقدار بنا دیا جائے گا۔ تو نام ہمیشہ اچھے رکھنا چاہیے، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور نام اگر برا ہے تو اس سے بدل دو۔ اور بعض نام ہمارے معروف ہونے کو ہوتے ہیں مشرکین، مجرمین۔ مشرکین کے معنی کیا معلوم ہے؟ شرک کرنے والے۔ جی جی۔ مجرمین کے معنی کیا ہے؟ ظلم کرنے والے۔ اچھے نام رکھو، اچھے نام۔ تو ربیعہ کتنا پیارا نام ہے، محبت سے بولو سبحان اللہ، کتنا پیارا نام ہے ربیعہ۔ پہلے تھوڑی عقیدہ بتا رہا ہوں، پھر اصلاح معاشرہ پر بھی گفتگو ڈالیں گے انشاءاللہ تبارک و روشنی ڈالیں گے۔ ربیعہ بن کعب، ان کی ڈیوٹی کیا تھی؟ ان کا کام کیا تھا ربیعہ بن کعب کا؟ یہ حضور کے لیے نا وضو کے لیے لوٹے میں پانی بھر کے دیا کرتے تھے۔ ارے یار ہمارے نبی کے لیے لوٹے میں پانی بھر کے دینا وضو کے لیے۔ ربیعہ بن کعب سبحان اللہ، حضور کو مسواک کی ضرورت پڑتی، مسواک پیش کر دیتے، حضور کو وضو کی ضرورت پڑتی، لوٹا پیش کر دیتے۔ اندازہ لگاؤ، ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ دریائے رحمت جوش میں آ گیا، آپ نے ارشاد فرمایا ربیعہ سل تعطا، حدیث کے الفاظ ہیں اے ربیعہ تم نے بہت خدمت کی ہے، تمہاری خدمت سے ہم متاثر ہیں، سل تعطا، آج جو تم مانگ لوگے تمہیں عطا کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، آج جو تم مانگ لوگے تمہیں عطا کر دیا جائے گا۔ اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مالک بنایا ہوگا، مختار بنایا ہوگا۔ سل تعطا،
مانگو توتا عطا کر دیا جائے گا. انداز آپ لگائیے ذرا, سل توتا, مانگو ربیعہ تمہیں عطا کر دیا جائے گا. ذرا سوچو, آج اگر ہم سے کوئی کہہ دے آ کر کے کہ مانگو تمہیں عطا کر دیا جائے گا, بہت کچھ ہے میرے پاس, تو ہم کیا مانگیں گے؟ بینک بیلنس, گاڑیاں, پلاٹ, شہرت, پیسہ, یہ معاملے ہمارے. تو انسان جو ہے نا دنیا میں اتنا مگن ہو گیا ہے, صرف دنیا 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 دنیا. ایک پلاٹ ہو گیا, دوسرے پلاٹ کے چکر میں. اور جھوٹ تو بعض اوقات انسان اتنا بول لیا ہے, اگر چھوٹی سی پلیٹیا خرید لی ہے نا تو کہہ رہا ہے کہ ایک پلاٹ میرا رامپور میں ہے, ایک رام نگر میں ہے, ایک مراد آباد میں, ایک کاشی پور میں ہے. اتنا جھوٹ بول لیا انسان. اللہ اکبر. انسان جھوٹ کو بڑا سستا سمجھتا ہے جی, مگر جھوٹ بولنا کیا حرام ہے. کیا ہے؟ زور سے بولو جی. حرام ہے, حرام. جھوٹ بولنا حرام. انداز سے پوچھ لو, ارے بھائی بڑے میاں تمہاری عمر کتنی ہے؟ وہ کہے گا یار ابھی کہاں, ابھی تو 40-45 میں ٹہل لیا ہوں. اس سے کہتے ہیں بھائی تمہارے یہ بال کہتے سفید ہو گئے. کہا یہ تو نزلے سے سفید ہو گئے. اللہ اکبر. جب میرے بھائی موت آئے گی, نہ بچپن دیکھے گی نہ پچپن دیکھے گی, وقت متعینہ پر موت آ جائے گی. جی بے شک. گناہوں سے بچنا چاہیے, جھوٹ سے بچنا چاہیے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ربیعہ جو مانگنا چاہو مانگ لو, آج تمہیں عطا فرما دیا جائے گا. حضرت ربیعہ نے جو ہے دنیا نہیں مانگی, آپ نے کوئی مکان نہیں مانگا, کوئی پیسہ نہیں مانگا, بلکہ کہا یا رسول اللہ مجھے سوچنے کا موقع دے دیجئے. آقا میں سوچ کر کے بتاؤں گا. اگلے دن آئے اور سوچ کر کے آپ نے عرض کی, یا رسول اللہ اسألوک مرافقتک فی الجنہ, آقا جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. بے شک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا مانگتا ہوں؟ زور سے بولو. جنت میں آپ کا پڑوس, کا پڑوس مانگتا ہوں. آقا جنت میں آپ کا پڑوس مل جائے, مجھے اور کیا چاہیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے, یعنی کہ سب سے قیمتی چیز انہوں نے مانگ لی. یار دنیا تو ختم ہو ہی جائے گی, کسی کے سکھ میں کٹ جاتی ہے, کسی کے دکھ میں کٹ جاتی ہے, دنیا تو ختم ہو ہی جاتی ہے. انہوں نے جنت کی نعمتیں مانگ لی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چلو تمہیں عطا کر دیا گیا, او غیر ذالک, اس کے علاوہ بھی مانگنا چاہتے ہو مانگ لو, آج میں تمہیں عطا کر دوں گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا دیکھو, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کا ٹکٹ ان کو دے دیا, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام مالک جنت ہے. حضور نے جنت کا ٹکٹ دنیا میں لوگوں کو دیا بھی ہے. حضور نے صحابہ کرام کو جنتی بنایا بھی ہے. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ, ابو عبیدہ ابن جرہ فی الجنہ. حضور نے فرمایا ہے ابو بکر جنتی ہے, عمر جنتی ہے, عثمان جنتی ہے, علی جنتی ہے, طلحہ جنتی ہے. 10 خوش نصیب کو, عشرہ مبشرہ کو حضور نے جنت میں ہی, دنیا میں ہی جنت کا ٹکٹ عطا فرمایا. اس لیے کہ ہمارے نبی مالک کو مختار ہے. سبحان اللہ. لیکن مالک کو مختار ہونے کے باوجود بھی حضور نے فقر و فاقہ اختیار کیا تھا, غربت کو اختیار کیا تھا. آپ نے زندگی ایسی گزاری تھی فقر و فاقہ والی, غریبوں کا خیال کرتے ہوئے. سبحان اللہ, یہ میرے نبی کی شان ہے. میرے بریلی کے امام کا قلم عشق رسول میں جھوم کر کے بولا, مالک کونین ہے, گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. خالق کل نے آپ کو مالک کے کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار. کیا ہے؟ ہم اس شان والے نبی کے امتی ہیں سبحان اللہ, جن کو اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. بے شک. سبحان اللہ. رحمت ہے حضور, رحمت ہے, رحمت حضور, رحمت ہے. اللہ اکبر. لیکن حضور سے محبت جو ہے نا یہ امتحان لیتی ہے. کیا لیتی ہے؟ زور سے بولو. امتحان. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے طلحہ بن برہ. کیا نام ہے؟ زور سے بولو. طلحہ بن برہ. حضور کے بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں, میں آپ سے محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا انظر ماذا تقول, سوچ لو جو آپ کہہ رہے ہو, دیکھ لو. ہاں آقا میں آپ سے پیار کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اگر مجھ سے پیار کرتے ہو نا, جاؤ, جانے کے بعد اپنی ماں کی گردن کاٹ کر کے لے کے آؤ. ہمارے نبی نے فرمایا, حدیث ہے,
طلحہ بن برہ سے اگر مجھ سے پیار کرتے ہو تو ماں کی گردن کاٹ کے لاؤ، مگر ماں سے بہت پیار کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ ہم جیسے نکمے نہیں تھے، وہ صحابہ کرام تھے۔ 1 منٹ سے پہلے فیصلہ لیا، آپ نے فرمایا نبی کا حکم ہے، دوڑنے لگے، بھاگنے لگے کہ نبی کا حکم ہے، ماں کی گردن کاٹ کے لانی ہے۔ اللہ اکبر۔ تلوار میدان سے باہر نکالی، ماں کی گردن کاٹنے جانے لگے گھر پہ، لیکن ابھی تھوڑی ہی دور گئے تھے، حضور نے مولا علی کو حکم دیا، علی ان کو پکڑ کر لے کر کے آؤ۔ حضرت مولا علی ان کو پکڑ کے لائے، کہا تمہیں نبی بلا رہے ہیں۔ نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ ماں کی گردن کاٹ کے نہیں لانی ہے کیا؟ نبی نے فرمایا میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا کہ تم ماں کی گردن لائے گا کہ نہیں لائے گا، اب تم محبت میں پکا ہو گیا ہے۔ سن، میں جو ہوں رشتوں کو توڑنے نہیں آیا ہوں، بلکہ میں تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ میں ماں بیٹی کو الگ کرنے نہیں آیا ہوں، باپ بیٹے کو الگ کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو رشتوں کو جوڑنے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں تو تمہارا امتحان لے رہا تھا۔ یہی محبت رسول ہے جو ہمارا امتحان لیتی ہے۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ ہم کہتے رہتے ہیں ہمیں نبی سے محبت ہے، جھوٹ ہم بولتے ہیں۔ ہمیں نبی سے پیار ہے، سٹا ہم کھیلتے ہیں۔ ہمیں نبی سے پیار ہے، رشوت ہم لیتے ہیں۔ ہمیں نبی سے پیار ہے، عالموں کی توہین ہم کرتے ہیں۔ ہمیں نبی سے پیار ہے، جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغلخوری ہم کرتے ہیں، بد زبانی ہم کرتے ہیں، گالی گلوچ ہم کرتے ہیں، فحش کلامی ہم کرتے ہیں۔ یہ نبی سے کیسا پیار ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ذرا دیکھنا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرے بھائیو، نبی سے محبت کیا ہے، محبت رسول کیا ہے؟ سننا چاہتے ہو؟ بتا دوں محبت رسول کیا ہے؟ سچ بولنا محبت رسول ہے۔ زور سے بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت رسول ہے۔ کسی سے اگر وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا محبت رسول ہے۔ کسی سے اگر قرضہ لیا ہے اس قرضے کو وقت پہ لوٹا دینا یہ محبت رسول ہے۔ کسی نے اگر دل دکھایا ہے اس کو معاف کر دینا یہ محبت رسول ہے۔ لوگ چھوٹوں پہ شفقت کرنا محبت رسول ہے۔ بڑوں کا احترام کرنا محبت رسول ہے۔ اگر محبت رسول کے تقاضے پورے کرو گے تو یا اللہ ہم محبت رسول کا تقاضا پورا کریں گے۔ مولا رزلٹ کیا دے گا، نتیجہ کیا دے گا، بینیفٹ کیا دے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرے نبی سے سچی محبت کرو یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے سارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ یہ محبت رسول ہے۔ مطلب یہ کونا نہیں پکڑنا، دامن پکڑنے کا مطلب ہے غوث اعظم کے نقش قدم پہ عمل کرنا، خواجہ صاحب کی پیروی کرنا، صابر پاک کی پیروی کرنا۔ غوث اعظم کی بے شک تم 11ویں کرتے ہو، کرنا چاہیے۔ خواجہ صاحب کی 6ٹی کرتے ہو، کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کا لنگر کرتے ہو، کرنا چاہیے۔ لیکن غوث اعظم کے کیریکٹر پہ کون عمل کرے گا؟ ان کی سیرت پہ کون عمل کرے گا؟ غوث اعظم کی سیرت کون سنے گا؟ اللہ اکبر۔ صرف دعوے نہیں ہونا چاہیے۔ امام غزالی نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے جو انسان محبت کا دعویٰ کرے اور اس پر پورا نہ اترے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ وہ اپنے دعوے میں کیا ہے؟ زور سے بولو، جھوٹا ہے۔ غوث اعظم کے دیوانے غور کر، غوث اعظم کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ جی جی، کیا تھی؟ زور سے بولو، داڑھی۔ خواجہ صاحب کے مستانے غور کر، خواجہ صاحب کے چہرے پہ داڑھی تھی۔ صابر پاک کے مستانے غور کر، صابر پاک نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا۔ اعلیٰ حضرت کے عاشق غور کر، اعلیٰ حضرت نے کسی کا دل نہیں دکھایا تھا۔ مفتی اعظم کے مستانے غور کر، مفتی اعظم نے کسی کی مینڈ نہیں کاٹی تھی۔ یہ اولیاء اللہ کی سیرت ہے۔ یہ کب سنو گے؟ اس پہ کب عمل کرو گے؟ جس دن تم اس پہ عمل کر لو گے زندگی میں سرخروئی آ جائے گی، آخرت تمہاری سرسبز و شاداب ہو جائے گی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس پہ کون عمل کرے گا؟ آج سمجھ رہے ہیں؟ سیرت ہے، یہ دامن پکڑنے کا مطلب۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ محبت رسول امتحان لیتی ہے، لیکن میں شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں۔ نبی کی شان کیا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، دعائیں چاہوں گا علماء کرام
کہ تو صحابہ چرچا کر رہے تھے، جیسے ہم لوگ بیٹھے ہوئے نبی کا ذکر کر رہے ہیں نا، ایسے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو صحابہ اکرام چرچا کرنے لگے، سبحان اللہ، حضرت ابراہیم کی کیا شان ہے، اللہ پاک نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کی کیا عظیم الشان شان والے ہیں وہ کہ اللہ نے ان کو کلیم اللہ بنا لیا۔ حضرت عیسیٰ کی کیا شان ہے، اللہ نے انہیں روح اللہ و کلیمت اللہ بنا لیا۔ حضرت آدم کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کو صفی اللہ بنا لیا۔ یہ بیان چل ہی رہا تھا، گفتگو چل ہی رہی تھی، اتنے میں ہمارے نبی تشریف لے آئے، سبحان اللہ، رحمت والے نبی تشریف لے آئے، سبحان اللہ، مالک جنت تشریف لے آئے، خاتم النبیین تشریف لے آئے، خاتم المعصومین تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا جو تم گفتگو کر رہے تھے اس کو میں نے سن لیا، اس کو میں نے سن لیا، لیکن سنو میرے صحابہ، میرے غلاموں، حضرت آدم صفی اللہ ہے، بے شک حق ہے، وہ اسی شان کے لائق ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے، بے شک حق ہے، وہ اسی شان کے لائق ہیں۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے، وہ اسی شان کے لائق ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے، وہ اسی شان کے لائق ہیں، لیکن سنو، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ میں کیا ہوں؟ دور سے بولو، اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ ولا فخر، مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ ذرا میری طرف دیکھو، توجہ کرو، حدیث شریف سنا رہا ہوں اور محبت سے بولو یا رسول اللہ۔ نبی نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، میں حضرت آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار ہوں قیامت کے دن تک، مگر مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ وبیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں قیامت کے دن جھنڈا ہوگا، مگر مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی، تمام نبی قیامت کے دن میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، مگر مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ وانا اول شافع، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، مگر مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ وانا اول مشفع، سب سے پہلے میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا، مگر مجھے اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، مقام محمود ملے گا، اس پہ فخر نہیں ہے۔ سب سے پہلے شفاعت کی جائے گی، اس پہ کوئی فخر نہیں ہے۔ آقا، پھر آپ کو فخر کس چیز پہ ہے؟ نبی نے فرمایا مجھے فخر اپنے اس امتی پر ہے، مجھے فخر اپنے اس غلام پر ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، جو اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی جی، دوسروں کے بارے میں سوچتا ہے، لیکن ہم دوسروں کے بارے میں کہاں سوچتے ہیں؟ اپنے لیے تو ہم سوچتے ہیں کہ 1000 روپے میٹر والا میں کپڑا پہنوں، اپنے بھائی کے لیے تم سوچتے ہو کہ وہ 50 روپے میٹر والا کپڑا پہنے، اپنے لیے تو تم سوچتے ہو بڑی بڑی اوڈی گاڑی مرسیڈیز گاڑی میں سفر کروں، اپنے بھائی کے لیے تم سوچتے ہو کہ وہ جھوپڑ پٹی میں ٹائم گزار کے چلا جائے، اپنے لیے تو تم سوچتے ہو عالیشان محلات میں رہوں، لیکن تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے سوچتے ہو کہ وہ ایسے غربت والی زندگی گزار کے چلا جائے۔ نہیں میرے بھائی، تم پکے مسلمان نہیں ہو سکتے ہو، تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو۔ پکا مسلمان وہی ہے احب للناس ما تحب لنفسک تکن مسلما، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تمہیں اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند کرنا۔ بے شک